اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں سبق میں ہم نے پڑھا تھا فاعل کی پہچان کہ فارسی میں افعال کے 6 صیغے ہوتے ہیں، جن میں سے 4 صیغے فعل بفاعل ہوتے ہیں۔ کون سے صیغے فعل بفاعل ہوتے ہیں؟ صیغہ واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، یہ 4 صیغے فعل بفاعل ہوتے ہیں۔ صیغہ واحد حاضر میں یا، جمع حاضر میں یا دال، واحد متکلم میں میم، جمع متکلم میں یا میم، یہ ان کا فاعل ہے جو کہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اور فارسی کے تمام افعال میں یہی فاعل ہوتے ہیں ان 4 صیغوں کے، لیکن صیغہ واحد حاضر، فعل امر حاضر، فعل امر کا جو صیغہ واحد حاضر ہے اور فعل نہج کا صیغہ واحد حاضر، اس میں ہمیشہ تو ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے جو کہ اس کا فاعل بنتی ہے۔ اور ہم نے فاعل کی پہچان کا قاعدہ بھی بیان کیا تھا کہ کون یا کس نے لگا کر سوال کریں گے، جو بھی جواب میں آئے وہی ہمارا فاعل ہوگا۔ بہرحال وہ آپ ہمارے پچھلے سبق نمبر 11 میں فاعل کی پہچان میں سماعت فرما سکتے ہیں۔ اور آج جو ہم انشاءاللہ العزیز ابھی پڑھ رہے ہیں وہ فاعل کے بارے میں کچھ قواعد ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، خواہ وہ فاعل ظاہر ہو یا پوشیدہ، یعنی ہر ایک فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ آگے بات عام ہے کہ فاعل خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ اور فارسی میں صیغہ واحد غائب اور جمع غائب کا فاعل اگر عبارت میں موجود نہ ہو تو ان کا فاعل ضمیر غائب ہوگی، جو کہ صیغہ واحد غائب میں او ہوتی ہے۔ جس طرح کہ اب ہمارے پاس ایک صیغہ ہے زد اور رفت۔ اب زد کا ہم ترجمہ کرتے ہیں زد اس نے مارا، رفت کا ترجمہ کرتے ہیں وہ گیا۔ اب اس میں جو اس نے اور وہ ہے یہ اسی او ضمیر کا ترجمہ ہے جو کہ صیغہ واحد غائب میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب ہم جب ترکیب کریں گے تو کہیں گے رفت، اس میں او ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح زد فعل صیغہ واحد غائب، اس میں او ضمیر مرفوع منفصل، اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ المختصر صیغہ واحد غائب کا فاعل جب عبارت میں مذکور نہ ہو تو اس میں پوشیدہ ہوتا ہے، اور وہ پوشیدہ کیا ہے؟ او ضمیر ہے جو کہ اس کا فاعل بنے گی۔ اب ہم چلتے ہیں جمع غائب کی طرف کہ جمع غائب کا جب فاعل عبارت میں مذکور نہ ہو تو اس کا فاعل کیا ہوگا؟ تو جمع غائب کا فاعل جب عبارت میں مذکور نہ ہو تو اس کا فاعل، اس کی ضمیر بارز، ضمیر ظاہر نون دال ہوتی ہے، جس طرح زدند اور رفتند۔ زدند کا ترجمہ ہم کرتے ہیں انہوں نے مارا، اور رفتند کا وہ گئے۔ یہ انہوں نے اور وہ دراصل اسی نون دال ضمیر بارز مرفوع متصل کا ترجمہ ہے۔ تو رفتند کی ترکیب کیسے کریں گے؟ رفت فعل، نون دال فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ زدند، زد فعل، نون دال ضمیر مرفوع متصل فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ جب ان دونوں صیغوں کا فاعل عبارت میں مذکور ہو تو پھر کیا کریں گے؟
جب فاعل عبارت میں مذکور ہو، جیسے کہ رفت زید اور طلباء برفتند۔ اب رفت زید، رفت پر وہیں سوال کریں گے، رفت گیا، کون گیا؟ تو ہمارا جواب آئے گا زید۔ رفت فعل ہو جائے گا، زید اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح طلباء برفتند، برفتند پر سوال کریں گے، رفتند گئے، کون گئے؟ طلباء، تو طلباء اس کا فاعل ہو جائے گا، رفتند فعل، طلباء فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ہاں ایک بات واضح رہے کہ عربی میں جب ہم ترکیب کرتے ہیں عربی عبارت کی، تو اس کے شروع میں جب اسم آ جاتا ہے تو وہ ہمارا جملہ اسمیہ بنتا ہے، لیکن یہ جملہ فعلیہ ہی بنے گا۔ عربی کی مثال جیسے زید ضرب، تو زید اس میں اسم بنتا ہے، ضرب فعل اور ضمیر کے ساتھ مل کر فعل فاعل جملہ فعلیہ ہو کر پھر مبتدا کی خبر بنتا ہے۔ لیکن اس میں ایسا نہیں کریں گے کہ طلباء کو مبتدا بنا لیں اور رفتند فعل، نون ضمیر فاعل، نون دال ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس طرح نہیں کریں گے، کیونکہ یہ فارسی ہے اور فارسی کا جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کے قواعد آگے آئیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم جملہ اسمیہ کے قواعد کو اپنے مقام پر ہی سمجھیں گے اور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، بیان کریں گے۔ تو آگے ہمارا فائدہ ہے، فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ امر حاضر معروف کے صیغہ واحد حاضر میں تو ضمیر فاعل ہمیشہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ناہج کے صیغہ واحد حاضر میں بھی تو ضمیر ہمیشہ پوشیدہ ہی ہوتی ہے۔ اور آگے بیان کر رہے ہیں فائدہ کہ فاعل کبھی مفرد ہوتا ہے، جیسے آمد زید، فاعل کے بارے میں مزید آگاہی دے رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، قاعدہ بیان فرمایا کہ فاعل کبھی تو مفرد ہوگا اور کبھی مرکب ناقص۔ مفرد کی مثال جیسے آمد زید، زید یہاں پر فاعل ہے جو کہ مفرد ہے، آمد فعل، زید فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور کبھی فعل مرکب ناقص بھی ہوتا ہے، پورا مرکب ناقص مل کر پھر وہ فاعل بنتا ہے، جیسے طائفہ دزدان عرب برسر کوہ نشستہ بود۔ اس میں جو ہے نشستہ بود یہ فعل ہے اور اس کا فاعل اب ڈھونڈنا ہے عبارت میں۔ نشستہ بود بیٹھے تھے، کون کون بیٹھا تھا؟ طائفہ دزدان عرب، عرب کے ڈاکوؤں کا گروہ۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ اضافت مقرر ہے، مرکب ناقص ہے، طائفہ مضاف، دزداں مضاف الیہ مضاف، عرب مضاف الیہ، دزداں مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا طائفہ کا، طائفہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مرکب ناقص ہو کر یہ ہو جائے گا فاعل نشستہ بود کا۔ برسر کوہ یہ مرکب جری ہے، جار مجرور مل کر یہ اس کے متعلق ہو جائے گا۔ اب نشستہ بود فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو فاعل کبھی مرکب ناقص بھی ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔